الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر، الذي أمات كل شيء وحشر، وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلی العظیم. محترم دوستو عزیزو، برکت والا مہینہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری. اس کے بغیر برکت نہیں ملتی. انسان کی پیدائش کا مقصد بھی صرف اللہ کی عبادت ہے. انسان دنیا کے اندر جو آیا ہے، ایک ہے انسان کے زندگی کا مقصد، ایک ہے زندگی کی ضرورت. ضرورت اور چیز ہے، مقصد اور چیز ہے. مقصد حاصل ہو جائے کسی بھی طریقے سے اور ضرورت نہ ملی تو بھی گزارا ہو جاتا ہے. ضرورتیں پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ میں آپ کی ضرورتیں پوری کروں گا. مقصد حاصل کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ محنت کرو. مقصد ہے اللہ کی رضا اور جنت. ضرورت ہے دنیا میں کھانا پینا رہنا. کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا معاہدہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہاری پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جتنے بھی دنیا کے اندر چرند پرند درند جو بھی جاندار ہیں، انسان ہو غیر انسان، سب کے روزی کا مالک اللہ. چونٹی کو بھی تو روزی مل رہی ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی روزی مل رہی ہے، حلال حرام ہر طرح کے جانوروں کو روزی مل رہی ہے. تو انسان کو روزی نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی. باقی یہ ہے کہ ان کو بغیر محنت مزدوری کرنے کے مل رہی ہے. ہمیں مزدوری کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان کو عقل نہیں ہے، آپ کو عقل ہے. تھوڑی بہت محنت تو ان کو بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن باقاعدہ یہ پلاننگ کے ساتھ چلنا یہ پھر انسان کا کام ہے، کیونکہ اس کو عقل ہے. ان بیچاروں کو عقل نہیں ہے. حالانکہ کھانے کی محنت، پینے کی محنت، گھر بنانے کی محنت وہ بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر کے ٹھہرانے کے لیے گھر بنانا. تو خیر، مقصد ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مقصد، ایک ضرورت. انسان کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، پھر اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، پرائمری پڑھنا پڑے گا، پھر میٹرک، ایف اے، پھر میڈیکل کورس، یہ سارے کرنے پڑیں گے، پھر جا کر کے آدمی مقصد تک پہنچتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو انسان کو بنایا، اس کا مقصد اللہ کی رضا. تو اسی مقصد کے لیے پھر یہ دنیا کی چیزیں ضرورتیں ہیں. ظاہر ہے کھائیں گے پئیں گے تو نماز پڑھنے کی طاقت ملے گی. کھائیں گے پئیں گے جس میں کچھ طاقت ہوگی تو ہم جہاد کر سکیں گے. کھائیں گے پئیں گے کچھ طاقت ہوگی تو ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، سارے عبادتیں ہوں گی. تو یہ ساری ضرورتیں ہیں. اور ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی راستے بنا دیے ہیں. ادھر سے پوری ہوگی، ادھر سے ہوگی، ادھر سے ہوگی، ادھر سے ہوگی. کئی راستے ہیں ضرورت کے لیے. آپ کا کام مچھلی کا ہے، مچھلی سے آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اگر کچھ عرصے کے لیے مچھلی بند ہو جاتی ہے جون جولائی میں، تو پھر آپ اپنی ضرورت کو پورا کہیں اور سے کرتے ہیں.
ایک بندے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے دکان سے، دکان کا کام تھوڑا خراب ہو گیا، پھر وہ مزدوری پہ لگ جائے گا، کسی اور کاروبار میں لگ جائے گا، یعنی کہیں نہ کہیں سے اس کی ضرورت پوری ہو ہی جاتی ہے، جبکہ مقصد اللہ کی رضا وہ ایک ہی چیز ہے بس۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، دنیا کے لیے اگر کہیں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے تو اس کے راستے کی ہم مکمل معلومات لیتے ہیں، کیسے جائیں گے، کیسے پہنچیں گے، کون سا راستہ آسان بنے گا۔ ہر بندہ ذرا سی عقل ہو وہ یہی کرتا ہے۔ آپ کو اگر جانا ہے حیدرآباد تو کتنے سارے لوگوں سے پوچھو گے گاڑیاں کس ٹائم پر ملتی ہیں، کس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں، کرایہ کتنا لگتا ہے، ٹائم کتنا لگتا ہے، اور کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں آدمی پہلے معلومات لے لیتا ہے، پھر وہاں کس کے پاس جانا ہے وہ ساری معلومات ابھی سے لے لے گا، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ صدر جانا ہے، یہاں سے ہی پوچھے گا، ایک سے نہیں 10 بندوں سے پوچھے گا، یار وہ فلاں چیز چاہیے، وہ کون سی دکان سے ملے گی، وہ دکان کہاں ہوگی، اور کتنے کے اندازاً یہ چیز ملے گی۔ کسی اور کو اپنے ساتھ لے جاؤں، یار میرے ساتھ مدد کرے، مجھے تو راستہ دکھا ہوا نہیں ہے۔ ہر طرح کی محنت کرتے ہیں نا۔ جب جنت کا راستہ ہے تو اس کے لیے محنت کیوں نہیں؟ یہ افسوس نہیں ہے؟ یار دنیا کی ذرا سی چیز کے لیے آپ کو فکر ہے اور اللہ کی رضا کے راستے کی فکر نہیں ہے، کیوں؟ اور اگر دنیا کے کسی چیز کا راستہ پوچھنا ہو تو اس سے پوچھیں گے جو اس چیز کا ماہر ہو۔ جو بندہ کبھی حیدرآباد گیا ہی نہیں ہے اس سے آپ پوچھو گے کہ حیدرآباد میں جانے کے لیے کتنا راستہ لگتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کب گاڑی ملتی ہے، کون سی ملتی ہے؟ نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، وہ گیا ہی نہیں ہے، وہ اس راستے کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اور جنت کے راستے کے لیے پھر جنت کو جاننے والے علماء ان سے رابطہ نہیں کرتے، ایک تو پوچھتے ہی نہیں ہے راستہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس کا کرایہ کیا ہے، جنت میں جانے کے لیے وہ راستے کون سے ہیں، کس راستے پر چلنا پڑے گا، یہ پوچھتے نہیں ہیں۔ اگر پوچھتے بھی ہیں نا تو ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، نہ پوچھنے والے کو کچھ احساس ہے نہ بتانے والے کو کوئی احساس ہے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، اور پھر فتنے عام ہو جائیں گے۔ لوگوں کے سامنے کوئی فریضہ مسئلے کا بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو پھر اپنے قوم کے سرداروں کے پاس جائیں گے اور وہ ان کو بغیر علم کے مسئلے سنائیں گے، پھر مسئلہ سنانے والا بھی گمراہ تو مسئلہ پوچھنے والا بھی گمراہ۔ تو پھر جنت کا اگر راستہ چاہیے تو وہ قرآن اور حدیث میں ہے، اور قرآن حدیث والوں سے ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، پوچھتے ہیں ٹی وی اینکروں سے، انٹرنیٹ کے لوگوں سے۔ اور وہاں ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اسلام کے نام پر غیر مسلموں کی 6 لاکھ ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں۔ اسلام کے نام کی غیر مسلموں نے 6 لاکھ ویب سائٹیں بنائی ہیں جن میں اسلامی تعلیمات دیتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے کرتے بیچ کے اندر کوئی نہ کوئی ایک بات اپنے ٹھوک دیں گے، 2 چیزیں اچھی بھی ملائیں، ایک جو خراب شرکیہ بھی ملا دی بیچ میں، کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو خیر مقصد یہ ہے کہ جب جنت اور اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہے تو اس کے لیے ہماری محنت کتنی ہے؟ کیوں نہیں ہے محنت؟ توجہ نہ ہونا، صحبت کا نہ ہونا، نیک ماحول کا نہ ملنا۔ جب آدمی کسی چیز کو پہچان لیتا ہے نا پھر اس کے لیے سر کٹا دیتا ہے۔ اگر جس راستے پر آدمی گزر رہا ہوتا ہے اس پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں، اور جس راستے پر آپ نہ جاؤ پہاڑ بھی نظر نہیں آئیں گے، آپ کو اس کے ساتھ واسطہ ہی نہیں پڑا نا۔
تو اگر بندے کو جنت کی واقعی طلب ہے، اللہ کی رضا کی طلب ہے، تو اس ماحول کی طرف آؤ تو صحیح۔ وہ ماحول ہے قرآن والوں کا، دین والوں کا، بس اور کسی کا نہیں ہے۔ جب پہچانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ، احسان کرنے والا اللہ، اسی کا کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کیسے ہوگی، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ پاکستان آزاد ہوا، برائے نام آزاد ہوا، اس وقت مسلمان یہاں سے، ہندو یہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں کے مسلمان کچھ ادھر آ گئے، تو ایک خاندان، ایک پوری فیملی وہاں سے آ رہی تھی۔ یہاں پہنچے، آتے آتے جو گھر کا سربراہ تھا وہ ماموں تھا، وہ پورے گھر کو، بہن کے گھر کو، اپنے گھر کو چلانے والا تھا۔ جیسے یہاں ٹھوکریں کھاتے کھاتے بیچارے آئے بڑے تکلیفوں کے ساتھ، تو ماموں بیچارہ کہیں گم ہو گیا، اپنے خاندان سے بچھڑ گیا۔ ابھی خاندان کے والے لوگ تو سارے ساتھ تھے، لیکن ماموں الگ تھا۔ ابھی انہوں نے کیا کریں، بیچاروں نے محنت مزدوری شروع کی، اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور انہوں نے اچھا خاصا اپنا کاروبار بنا دیا۔ کئی سال بیچ میں گزر گئے۔ ادھر بہن ہے، وہ ہر وقت روتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بھائی کہاں ہوگا، پتہ نہیں کسی نے اس کو ٹھکانہ دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا، پتہ نہیں بیچارہ بھوکا مر گیا ہوگا، پتہ نہیں جانوروں کے منہ میں آ گیا ہوگا۔ ہر وقت یہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی تذکرے میں رہتی تھی۔ تو بیٹے کا یعنی بھانجے کا کاروبار بڑا ہو گیا۔ ایک دن ایک بوڑھا بیچارہ آ کر کے اس کو منت کرنے لگا، بیٹا میرا کوئی یہاں نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، اگر مجھے اپنا نوکر رکھ دے، ملازم رکھ دے تو تیرے گھر کی چوکیداری بھی کروں گا، تیرے کاروبار کی چوکیداری بھی کروں گا۔ اس نے سوچا اچھی بات ہے، بھلا یار یہ بندہ چھٹی کرے گا ہی نہیں، صرف کھانا شانا دے دوں گا، بس یہاں پڑا رہے گا۔ بولا ٹھیک ہے۔ ابھی جب کام کاج کوئی ہوتا، تھوڑی سی دیر ہوتی تو یہ سیٹھ اس کو ڈانٹتا، وہ بیچارہ برداشت کرتا۔ آخر ڈانٹ جیسے ہی یہ اس کو تھوڑا سا زیادہ کوئی سخت جملہ بول دیتا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ماموں کے، اور یہ اس کو جانتا نہیں ہے کہ یہ کوئی میرا ماموں ہے، نوکر ہے، ملازم ہے۔ آخر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت زیادہ اس بیچارے کو ڈانٹا، تو اس نے بولا بیٹا بات یہ ہے، اگر آپ مجھے برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے مجھے چھٹی دے دے، میں جا کر کے کہیں اور چلا جاتا ہوں، رزق روزی کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دے گا مجھے، اور اتنا تو بے عزت میں نہیں ہوں کہ روزانہ میری بے عزتی اتنی ہوتی رہے، میں بھی عزت والا آدمی ہوں، خاندان والا آدمی ہوں، اور وہاں سے بڑی عزت کے ساتھ رہتے تھے، کاروباری لوگ تھے، یہاں آ گئے میں بچھڑ گیا۔ تو اس کو جھٹکا لگا، یار یہ واقعی عزت والا تھا، ابھی اگر یہ ایسی حالات میں آ گیا ہے تو پوچھ لوں بھلا حالات۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہی نام بتایا جو ماموں کا نام تھا۔ اچھا پھر کیسے بچھڑ گئے؟ ہم آ رہے تھے، آتے آتے اس جگہ تک پہنچے، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں الگ ہو گیا، میری بہن تھی بیچاری، فلاں نام لیا، فلاں بہن تھی، اور اس کا اور کوئی کرنے کمانے والا نہیں تھا، میں ہی سارا کچھ اس کا کرتا تھا۔ ابھی اس بیچاری کا تو پتہ نہیں ہے، وہ تو پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان قبیلے کے ساتھ تھی، میں اکیلا ادھر ادھر ہو گیا۔ جیسے اس نے پہچانا کہ ارے یہ تو میرا ماموں ہے، اسی ٹائم پر روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑے، معافی مانگی، اللہ کے واسطے ماموں مجھے معاف کر دے، یہ سارا کام کاروبار سارا کچھ تیرا ہے، میری امی تیری بہن یہاں گھر میں ہے، آ جاؤ میرے گھر میں چلتے ہیں۔ خیر پھر اس کو گھر میں لے گیا، معافی تلافی کی، یہ وہ۔ تو مقصد کہنے کا کیا تھا کہ جب تک یہ اس کو پہچانتا نہیں تھا تب تک کیا رویہ تھا، جب اسی کو احساس ہوا کہ یہ میرا کیا رشتے میں لگتا ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوا۔ آج کے ہمارے مسلمانوں کی اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن بے سمجھی ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور یہ چاہت اللہ تعالیٰ کی یہ مولوی بتانے والے ہیں، اور ہم مولویوں سے دور ہیں۔
جب یہ پتہ لگ جائے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ پیار کیا ہے، اللہ کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے، تو انسان دنیا کے ہر رشتے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، جس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آدمی بڑی سے بڑی تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ وہ صحابی ہے نا، بادشاہوں کے مجلس میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک نوالا گر گیا، اسی بادشاہوں کے سامنے اٹھایا نوالا، صاف کر کے منہ میں ڈالنے لگا۔ دوسرے ساتھی نے بولا کہ یہ لوگ برا سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ شاید کوئی بھوکے ہیں، کوئی اس طرح سے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اس وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نے صحابی رسول نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں نبی پاک کے طریقے کو چھوڑوں گا؟ ابھی وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو جانتے تھے، اس وجہ سے کسی سنت کو ہلکا سمجھنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ اور آج ہمارے اندر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں نا، یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، بھلا دیا ہے۔ یار بچوں کو نہیں بھلاتے، کاروبار کو نہیں بھلاتے، ناشتے کو نہیں بھلاتے، دنیا کی ہر چیز ہمیں یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے، کیوں؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ صحبت بڑا برا اثر دکھاتی ہے، اچھا اثر بھی دکھاتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر اچھا ہوگا، برے لوگوں کی صحبت کا اثر بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے کس کام کے لیے بھائی؟ عبادت کے لیے۔ مقصد زندگی کا کیا ہے؟ عبادت۔ اور عبادت کے اندر بنیادی چیز 5 ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا، ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اگر سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا، نہ کسی حکمران کو سجدہ کروں گا، نہ کسی بت کو سجدہ کروں گا، نہ کسی قبر کو سجدہ کروں گا، نہ کسی پیر ولی کو سجدہ کروں گا، نہ کسی نبی کو سجدہ کروں گا، سجدہ ہوگا صرف اللہ کو۔ یہ ایمان، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کے بغیر کسی عمل کا کوئی وزن ہے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر یہ 0 لگاتے جائیں، شروع میں اگر الف نہیں لگایا تو یہ سارے جتنے 0 لگاؤ کسی کام کے نہیں ہیں، اور اگر الف ایک مرتبہ 1 لگا دیا، پھر آگے 1 0 لگایا 10 ہو گیا، دوسرا 0 لگایا 100 ہو گیا، تیسرا 0 لگایا 1000 ہو گیا، چوتھا 0 لگایا 10,000 ہو گیا، 5واں 0 لگایا تو یہ 1 لاکھ بن گیا، 10 لاکھ بن گیا، کروڑ بن گیا، 10 کروڑ۔ ابھی 1 کا لفظ آگے پہلے شروع میں لگا دیا، آگے پھر جتنا 0 بڑھاؤ گے تو وہ اس کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ تو ایمان بنیاد ہے، ایمان ہے، اس کے بعد سبحان اللہ بولا تو بھی آپ کی قوت بڑھے گی، نماز پڑھی تو بھی قوت بڑھے گی، کسی غریب کو، محلے والے کو تو 2 کھجور کے دانے بھیج دیے تو بھی آپ کی عظمت اور طاقت بڑھے گی۔ اور اگر ایمان پکا نہیں ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو پھر اسی ایمان کی یہ سمجھو کہ بغیر ایک کے، بغیر کسی ہند سے لگانے کے آپ 0 بڑھاتے جائیں، کتنے بڑھاتے جائیں، دنیا کے اندر محنت بھی کرتے رہو گے لیکن قیمت نہیں بڑھے گی۔ دوسری چیز اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، یہ بنیاد ہے، 5 بنیادوں میں سے دوسرا بنیاد نماز۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان کے مسلمان ہونے کی نشانی ہی نماز ہے، نماز پڑھتا ہے تو سمجھو کہ مسلمان ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو، نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ تو نماز کی پابندی یہ ایمان کی بنیاد ہے بھائی۔ یہ نہیں کہ جو آسان لگی وہ پڑھ لیں گے، جو مشکل لگی اس کو چھوڑ دو۔ فجر کی نماز کا احساس ہی نہیں ہے، اچھے خاصے لوگ فجر کا احساس نہیں کرتے، کتنی افسوس کی بات ہے یار۔ تو اگر کسی بلڈنگ کا اگر ایک پلر نیچے سے گر جائے، سارے بھاگتے ہیں، بھائی ہم اس بلڈنگ میں نہیں رہیں گے، اس کی بنیاد ہی کمزور ہو گئی ہے۔
تو تمہارے ایمان کی بنیاد کمزور ہوگی تو پھر آپ کا ایمان کس کام کا ہے؟ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان کی بنیاد ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرو گے مال کو سمجھو محفوظ کر لیا، چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود مال محفوظ ہو گیا۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے بھی اپنے مال کے اندر زکوٰۃ کا مال ملا لیا تو اس کا سارا مال تباہ ہو جائے گا۔ آپ کے ایک لاکھ روپیہ پیسے ہیں آپ کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے صرف 2500 روپیہ، آپ نے 2500 الگ نہیں کیے، اسی کے ساتھ ملا دیا، یہ توجہ ہی نہیں کی کہ یہ بھی کوئی اللہ کا حق تھا مجھے دینا ہے، نہیں دیا، ابھی آپ کا صرف 2500 نہیں پورا لاکھ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور عذاب کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر بھی کاروبار تباہ، قبر کے اندر سانپ بچھو مسلط ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اسی ہی مال کو، پیسوں کو لوہے کے تختے بنا کر کے اور جہنم کی آگ میں گرما کر کے اور جسم کے داغا جائے گا۔ جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو جانور آپ کے اوپر دوڑتے رہیں گے، روندیں گے آپ کو۔ تیسری بنیاد صوم رمضان، چوتھی ایمان، نماز، زکوٰۃ اور صوم رمضان، رمضان کے روزے، یہ بھی بنیاد ہے۔ روزہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں روزہ تو میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، لیکن روزے کے لیے خصوصاً فرمایا یہ تو میرے لیے ہے۔ نماز پڑھتا ہے، 2-4 بندے دیکھتے تو ہیں نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، کسی کو پتہ تو لگتا ہے یہ دے رہا ہے، یہ لے رہا ہے، حج کر رہا ہے، طواف آنا جانا سب کو پتہ لگ رہا ہے، لیکن روزہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا، صرف اللہ کے لیے۔ اب کسی کا پتہ لگے گا کہ کس کو روزہ ہے کس کو نہیں ہے؟ تو الصوم لی، روزہ میرے لیے، انا اجزی بھی، فرشتوں تم بیچ سے نکل جاؤ، میں خود اس کا صلہ دوں گا، بدلہ دوں گا۔ اور اس زمانے کے اندر زیر زبر نہیں ہوتی تھی، پھر علماء نے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے زیر زبر لگائی ہے۔ اجزی یا اجزا، ان دونوں کے اندر زیر زبر نہ لگاؤ تو ایک ہی جیسے لکھے جائیں گے۔ تو اجزی کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ دوں گا، اجزا کا بدلہ ہے کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود ہی روزے کا بدلہ ہے۔ جب اللہ تمہیں مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ اور اگر روزہ نہیں رکھا، اور اگر روزہ نہیں رکھا، رمضان کی قدر نہیں کی، پھر تباہی بھی ایسی تباہی آئے گی کہ اللہ کی پناہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں، یہ انصاف ہے، سزائیں جو بھی آتی ہیں انصاف ہے۔ اور سزاؤں کا بتلانا، نبی پاک نے بتلا دیا، مولوی نے بتلا دیا کہ اس گناہ پر یہ سزا ملے گی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے سے پتہ لگ گیا کہ میری اس نافرمانی پر یہ سزا ملے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کی مار پیٹ پڑ رہی ہوگی اور فرشتے کوڑوں کے ساتھ ان کو مار رہے ہوں گے، یہ آگے بھاگ رہے ہوں گے، پیچھے سے ان کو کوڑے مارتے جا رہے ہوں گے۔ ان کی نظر پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ لوگ پیغمبر کریم کی طرف دوڑ کر کے پناہ لیں گے، اللہ کے نبی کے قریب آئیں گے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ان کو کیوں مار رہے ہو؟ وہ بولیں گے کہ انہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں ان کے لیے سفارش کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ان کا فریادی رمضان المبارک مہینہ ہے، ان کا فریادی رمضان ہے، ان سے سفارش کرنی ہوگی۔ جب وہ بولیں گے کہ رمضان کا مہینہ سفارش ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے پھر میں اسی کی فریاد کے اندر مداخلت نہیں کرتا، وہ بھلی اللہ رب العالمین کے سامنے یہ شکایت پیش کرے۔
یہ ہے رمضان کی بے قدری کرنے والے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فرمایا میں خواب دیکھ رہا ہوں، دو فرشتے میرے پاس آئے مجھے لے کر کے گئے ایک پہاڑ کے قریب، وہاں جا کر کے مجھے بولا کہ حضرت اوپر چڑھیں۔ میں نے بولا اس پہاڑ پر چڑھنا آسان تو نہیں ہے، مشکل ہے۔ فرمایا آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ مجھے لے کر کے اوپر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، وہاں مجھے کوئی عجیب پریشان کن آوازیں سننے میں آئیں، چیخنے چلانے کی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کن کی آوازیں ہیں؟ تو بتایا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں، اور جو لوگ روزہ افطاری کے وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں ان کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا، ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور وہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں اور ان کو کوڑوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے۔ میں نے بولا وجہ کیا؟ بتایا کہ افطاری وقت سے پہلے کرنے والے۔ بھائی روزہ رکھا ہے، پورا دن رکھا ہے، صبح سے لے کر کے رکھا ہے، شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن 1-2 منٹ پہلے افطاری کر لی، ان کا یہ انجام ہے جہنم کی آگ۔ جو روزے رکھتے ہی نہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ روزے کی قدر کریں، اپنے بہن بھائیوں پر رحم کریں، اولاد پر رحم کریں، ان کی تربیت کریں، ان بیچاروں کو آگ میں گرنے نہ دیں، ان کا حق ہے آپ کے اوپر۔ بھلے ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہونے دو۔ آپریشن بھی تو زبردستی کراتے ہو، دوائیاں بھی تو زبردستی لگاتے ہو، جو جہنم سے بچانے کے لیے تھوڑی محنت کیوں نہیں کرتے؟ اور 5واں ستون بنیاد حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کعبۃ اللہ کا حج کرنا جس کو طاقت ہو۔ یہ بنیاد ہیں۔ اگر حج کیا پوری زندگی کے گناہ معافی تلافی ہو گئی، جیسا کہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ جیسے پیدا ہونے والا بچہ معصوم ہوتا ہے، حج کرنے والا، مقبول حج کرنے والا حاجی معصوم ہے۔ لیکن اگر طاقت تھی حج نہیں کیا، طاقت تھی اور حج نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بنیاد ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے اللہ کی رضا اور جنت کا معنی، اور اس کو حاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ یہ 5 بنیادی چیز ہیں۔ ان کے اندر اگر کوئی کمزور ہے سمجھو کہ ابھی یہ پاس نہیں ہو سکتا، بہرحال ناپاس ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور ان 5 چیزوں کی انشاءاللہ مسائل اور تفصیل وضاحت وہی جو عصر کے اندر بیان ہوتا ہے، روزانہ انشاءاللہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صرف لالچ یہ ہے اللہ تعالیٰ اسی دین سنانے کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ شاید اسی سنانے کی وجہ سے کسی کو سننے کی سمجھنے کی توفیق ملے، ان کا سمجھنا سمجھو کہ ہمارا بیڑا پار انشاءاللہ۔ اگر عمل نہیں بھی کریں گے تو سننے کا ثواب تو ملے گا کم از کم۔ اس وجہ سے مہربانی کریں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیوں ہوں یار۔ آپ اپنی ملکیت کو جیسے چاہتے ہو استعمال کرتے ہو نا، تو اللہ کی بھی تو ہم ملکیت ہے نا۔ مرغا ہو آپ کے پاس، کوئی مرغی شرکی بکری ہو، جب چاہو کاٹو، جہاں چاہو باندھو، آپ کی مرضی چلتی ہے نا۔ ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارے اوپر بھی تو اللہ کی مرضی چلے گی۔ اگر خوش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کر دیں گے۔ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کاٹ دے نا، مار دے نا، کٹوا دے نا، بیماریوں میں ڈال دے نا، تو یہ ناانصافی نہیں، اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ تھوڑا بہت عمل کرنے کی توفیق ملے شکر کریں۔ یہ ابھی اتنا سارا بیان سننے کی توفیق ملی، اللہ کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سننے کی توفیق بخشی، ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ کوئی بھی چھوٹا موٹا عمل ہو اسی کو ہلکا نہ سمجھیں،
لیکن خوف اور امید دونوں سامنے ہونی چاہیے. ایسے گھمنڈ بھی نہ آ جائے کہ میں تو بھائی تراویح ساری پڑھنے والا ہوں، میں تو اتنے روزے رکھنے والا. دل ہی دل میں شکر ہو، اللہ کا احسان ہے. وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، جو تراویح کے ٹائم پر باہر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی تو عقل والے ہیں، آنکھوں والے ہیں، ہاتھ پاؤں والے ہیں، روزے نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے روزے کی توفیق بخشی، اللہ کا کرم. اس طریقے سے اعمال کو ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میں عمل کی وجہ سے بھی دھتکار دیا جاؤں. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا اور غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے اگر شکر کریں گے، اللہ کا خوف رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی رہے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیک اعمال ادب کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی نافرمانی سے برے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب